سنت ہیں، شرف فقہا ہیں اور رشد و ہدایت کے بہت بڑے امام حضرت سیدنا نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے فضائل اور مناقب اور جن کی تعریف و توصیف بڑے بڑے اماموں نے فرمائی ہے، جو کئی صحابہ کی زیارت فرما چکے ہیں اور جو کئی صحابہ کرام سے بغیر واسطہ کے احادیث مبارکہ لے چکے ہیں۔ صحابہ کرام سے بھی انہوں نے کئی روایات احادیث مبارکہ انہوں نے لی ہیں، تو وہ عظیم شخصیت ہے حضرت جن کا اصل نام حضرت نعمان بن ثابت ہے۔ ثابت آپ کے والد گرامی ہیں، آپ کا نام نعمان ہے اور آپ کے والد گرامی آپ کو آپ کے والد صاحب کو حضرت نعمان جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے والد گرامی کو حضرت ثابت کو ان کے والد گرامی حضرت مولا علی کے پاس لے گئے، کیونکہ ان کا زیادہ آنا جانا حضرت مولا علی مشکل کشا سے بڑی محبت کا سلسلہ تھا، عقیدت کا، تو وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کے گئے، تو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دعا فرمائی تو دعا کا ثمرہ ایسا ظاہر ہوا کہ 4 دانگے عالم میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چرچا ہی چرچا ہے اور آپ کا ذکر گونج رہا ہے۔ آپ کو اللہ نے مال و دولت سے بھی نوازا، اللہ نے آپ کو شہرت سے بھی نوازا اور پھر آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کئیوں کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ آپ کی ولادت مبارک 4 شعبان المعظم کو کوفہ کے مقام پر 4 شعبان المعظم کو سن 80 ہجری 4 شعبان المعظم کو آپ کی ولادت باسعادت ہے اور آپ کا وصال 150 ہجری میں ہوا۔ آپ کو پہلے تو اتنا آپ زیادہ تر منسلک تھے تجارت کے ساتھ، آپ تجارت کا کاروبار آپ تجارت کرتے تھے، تو آپ کا دین کی طرف آنے کا سبب یوں ہوا کہ ایک دن آپ جا رہے ہیں تو راستے میں کوفہ کے ایک بہت بڑے امام شابی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو ملے، انہوں نے پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ تو آپ نے عرض کی کہ میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، کاروباری سلسلے میں نکلا ہوں۔ تو حضرت امام شابی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کیا بیٹا تم علماء کی مجلس میں نہیں بیٹھتے؟ تو انہوں نے کہا وقت ہی نہیں میسر آتا، کاروبار سے فرصت ہی نہیں ہوتی، تو میں یہاں کیسے علماء کی مجلس میں بیٹھا کروں؟ تو امام شابی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جب فرمایا کہ بیٹا علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو، نصیحت فرمائی، اس کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علماء کی مجلس میں بیٹھنے لگے، آپ کو ایسا ذوق ایسا شوق ملا، ایسی محبت ملی اور آپ کا ایسا ذوق شوق بڑا
کہ آپ پھر وہ دین کے ساتھ ایسے وابستہ ہو گئے کہ ہر علم کے اوپر پھر آپ نے صحیح دسترس حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر فن سے اور ہر علم سے منور فرما دیا اور آپ کا سینہ روشن فرما دیا۔ تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اماموں میں 4 جو مشہور امام ہیں، امام شافعی، امام محمد بن حنبل، امام مالک رضی اللہ تعالی عنہم، تو سارے اماموں میں آپ کا رتبہ بڑا ہے۔ وہ امام شافعی آپ کے بعد امام شافعی ہیں، تو وہ بھی آپ کی شان میں اور آپ کی عظمت میں اور آپ کی تعریف و توصیف میں آپ کی شان ذکر کرتے ہیں۔ بہت ہی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو رتبے، شان، عظمتیں اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے۔ اور پھر زہد و تقوی کو اگر دیکھا جائے، آپ کا زہد و تقوی اتنا کمال کا، اللہ اکبر۔ میں دیکھوں گا وقت آج اس کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ اتنا لمبا موضوع ہے، آپ سنتے تو آپ کو ذوق اتنا بڑھتا جاتا کہ ہم جس امام کی تقلید کرتے ہیں، جس امام کے موقف کے اوپر چل کے، جس نظریے کے اوپر چل کے ہم نماز ادا کرتے ہیں اور ساری فقہ پہ عمل کرتے ہیں، علماء نے یہاں تک لکھا ہے پوری دنیا کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو ان میں سے 2 حصے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں۔ 2 حصے پوری دنیا کے 3 حصے کیے جائیں جو باقی ائمہ کو ماننے والے ہیں، امام شافعی کو، امام مالک کو، امام احمد بن حنبل کو، اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ کو، تو 2 حصے امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے لوگ۔ اللہ اکبر۔ آپ نے 55 حج فرمائے، کتنے 55 مرتبہ آپ نے حج ادا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے قرآن و حدیث سے جو مسائل استنباط کیے ہیں، قرآن و حدیث سے مسئلے نکال کر کے امت کی رہنمائی کے لیے پیش فرمائے ہیں۔ ان کی تعداد علماء نے کسی نے 5 لاکھ لکھی ہے، کسی نے 3 لاکھ لکھی ہے، کسی نے لکھا ہے 12,90,000 مسائل آپ نے امت کو پیش فرمائے ہیں۔ کتنے 12,90,000 سے زائد آپ نے قرآن و حدیث سے مسائل استنباط کر کے آپ نے امت کی اصلاح کے لیے اور امت کی آسانی کے لیے پیش فرما دی۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم شخصیت ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے اساتذہ کی تعداد 4,000 ہے، جن میں سے 70 یا 90 اس کے لگ بھگ جو بہت بڑے شیوخ تھے، بہت بڑے عظیم شخصیات تھی، بہت بڑی علمی روحانی شخصیات تھی۔ آپ کا علم ایک بہت بڑے عالم اور بہت بڑے سمندر تھے، تو آپ کے اساتذہ کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ کئی صحابہ کی آپ نے زیارت فرمائی ہے، حضرت انس بن مالک کی بھی آپ نے زیارت فرمائی، حضرت عبداللہ بن اوفا کی بھی، حضرت سہل بن سعد کی بھی، حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ کی بھی، اور حضرت عبداللہ بن انیس کی بھی، حضرت واصلہ بن الاسقاع کی بھی، حضرت ماکل بن یسار کی بھی، اور حضرت عائشہ بنت حجرت کی، اور کئی صحابہ کرام سے آپ نے احادیث مبارکہ بھی لی ہے۔ اور آپ ہی وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کے لیے ایک تحقیقی ادارہ قائم فرمایا تھا، تحقیقی ادارہ قائم فرمایا جو 40 بہت
پر مشتمل تھا۔ مجلسیں لگتی علماء کی، ایک ایک مسئلہ پیش کیا جاتا۔ جی مثال کیوں لے لیں، جی آج طلاق ثلاثہ پہ بحث کرنی ہے، کس پہ؟ 3 طلاقوں پہ بحث کرنی ہے۔ ایک مسئلہ ہے، 40 علماء ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، ان کے سرتاج، ان کے جو منبع ہے اور جو مرکز ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے، اور 40 علماء کی مجلس لگتی، پھر وہ بیٹھ کر کے ہر عالم اپنا اس مسئلہ کے اوپر اپنی دلیل دیتا، اپنا موقف پیش کرتا، اور موقف کے اوپر دلائل پیش کرتا۔ یہ آج جو فقہ ہم تک پہنچی ہے، یہ مسائل جو ہم یہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، یہ کانوں تک ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، اور سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے نیچے رکھتے ہیں، پھر ہاتھ رکھتے ہیں، اور یہ ساری جو آمین ہم خاموشی سے آمین کہتے ہیں، اونچی آواز سے نہیں کہتے، امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے، مقتدی کی قرات نہیں، امام کی ہی قرات، یہ جس طریقہ سے آپ نماز پڑھتے ہیں یہ ایسے ہی عام فام طریقے سے یا کوئی بڑی آسانی کے ساتھ مسائل ہم تک نہیں پہنچے۔ ہر مسئلہ اس کے اوپر کئی دن لگ جاتے اور مجلس لگی رہتی، اور علماء اپنے اس مسئلہ کے اوپر دلائل دیتے رہتے، موقف پیش کرتے رہتے، دلائل دیتے رہتے، جس کی دلیل مضبوط ہو جاتی پھر اتفاق رائے کے ساتھ اس پر عمل درآمد کر دیا جاتا، اور اس کو راجح قول مان کر کے اس پہ عمل درآمد کیا جاتا، اور وہی قول امت تک آج پہنچایا گیا ہے۔ یہ ایسے ہی آرام سکون کے ساتھ یہ ہمارے پاس مسئلے نہیں پہنچے، جو بھی آئے منہ اٹھائے امام اعظم ابو حنیفہ پر زبان کھولنے لگ جائے تو جو ان پہ زبان کھولے سمجھو کہ وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ کس کو؟ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، مشکات شریف کے اندر بھی ہے اور کتابوں کے اندر بھی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا، میرا رب فرماتا ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ نہیں دیکھتے آج جو اللہ کے ولیوں کے خلاف زبان کھولتا ہے تو کہیں کدھر دتکارا ہوا، کہیں کدھر اس کو پھٹکار پڑتی ہے، کہیں کدھر پھٹکار پڑتی ہے، کہیں کدھر منہ کے بل اوندا لٹکا ہوا ہوتا ہے، کسی کا انجام مرتے وقت کیا ہوتا ہے؟ کوئی اللہ سے جنگ کر سکتا ہے؟ اللہ توبہ استغفار کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے وہ رب کو دعوت جنگ دے رہا ہے۔ تو جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابھی آگے آپ سنیں گے کہ اللہ نے آپ کو کیسی شان عطا فرمائی ہے۔ آپ تو ولیوں کے بھی سردار ہیں، آپ تو ولیوں کے بھی امام ہیں، بڑے بڑے ولی آپ کے قصیدے پڑھتے ہیں، تو پھر جو ایک عام ولی کے خلاف زبان کھولے رب اس کو اعلان جنگ کرتا ہے، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف زبان کھولے اسے اعلان جنگ کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی دتکارا ہوا پھرتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح مسائل ان کے اوپر تحقیقات ہوتی اور پھر وہ اس کے اوپر ایک مسئلہ کو لے کر کے جو دلائل مضبوط ہوتے پھر اس کو آگے امت تک تحقیقی طور پہ پیش کیا گیا۔ آج امت ان کے اوپر عمل کر کے ہدایت پر جاری و ساری۔ ایک موقع پر ایک بزرگ شخصیت تھی، داتا علی حجویری سرکار اپنی کشف المحجوب شریف کے اندر نقل فرماتے ہیں، حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اکابر مشائخ میں سے تھے، یہ غالباً امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تو انہوں نے خواب میں ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔
میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این اطلبک، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، آپ کو قیامت کے دن میں کہاں تلاش کروں؟ یعنی خواب کی عالم میں پوچھنے لگے کہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور بھی احادیث مبارکہ ہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، صحابی کے استفسار پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے میزان پر تلاش کرنا، میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے. اور زندہ باد. آپ نے حضور علیہ السلام نے اپنے غلام کو فرمایا، یا پل صراط پہ مجھے تلاش کرنا، میری امت وہاں سے گزر رہی ہوگی تو میں اپنی امت کی مدد فرماؤں گا. کہیں پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے اعمال تل رہے ہوں گے، اور کہیں پر فرمایا حوض کوثر پر یہ 3 مقامات ہیں، مجھے وہاں تو تم پا سکتے ہو. لیکن حضرت یحییٰ بن معاذ رضی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام